بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اظہر نیاز. آپ سن رہے ہیں FM 102.2 اور اس وقت ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم اکثر جو ہے جب بھی محترمہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں, تو بات کرتے ہیں زندگی کے ان راز ہائے پنہاں کی جو مختلف لوگوں سے انٹرویو کرنے کے بعد پتہ چلے, جو زندگی جنہوں نے بہت کامیاب گزاری, جب ان سے انٹرویو کیے گئے, ان سے پتہ چلایا گیا کہ بھئی آپ کی زندگی کی جو کامیابی ہے اس کا راز کیا تھا, اس کا سیکرٹ کیا تھا, تو وہ 7 مہارتیں اس طرح سے سامنے آئیں. وہ کتاب ہے اسٹیفن آرکوے کی. ہم نے بھی اس پر ایک ایک کر کے بات کرنا شروع کی کہ کم سے کم ہم کامیاب ہوں یا نہ ہوں, ہمیں کامیابی کا راز ضرور پتہ ہونا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحبہ بہت محنت سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ آتی ہیں اور اس پہ بات کرتی ہیں. آج ہم بات تو کرنا چاہتے تھے تیسری مہارت پہ, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کا خیال ہے کہ نہیں, کچھ باتیں ایسی ہیں جو کہ جن کا تعلق پریکٹیکل سے ہے, تو وہ آج اس پہ بات کرنا چاہیں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ. جی, میں تھوڑا سا ریکیپ کر دوں. جو ہم نے 7 مہارتیں جو ہمیں ایک کامیاب زندگی گزارنے کا گر سکھاتی ہیں, ان میں سب سے پہلی عادت ہے پیش بندی, دوسری عادت ہے مقاصد کا تعین, تیسری عادت ہے ترجیحات مقرر کرنا, کون سا کام پہلے کرنا ہے. یہ ہمیں اپنے اوپر کنٹرول دیتی ہیں. اور اس کے بعد جو باقی آتے ہیں ان میں سے یہ کہ سب کی جیت کا خیال رکھنا, مل جل کر کام کرنا, ٹیم ورک کرنا, پہلے خود سمجھنا پھر دوسرے کو سمجھانا, اور ہر دم تر و تازہ رہنا کہ اپنی جسمانی, ایموشنل, انٹلیکچوئل اور فزیکل ضرور جو فٹنس ہے اس کو رکھنا, اس کے لیے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا, ایکسرسائز کرنا. تو یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. تو ویسے تو آج ہم نے تیسری عادت پہ بات کرنی تھی جی. کہ جو اہم کام ہے ان کو پہلے دینا, پہلے اولیت دینا, پرائورٹی طے کر لینا. جی بالکل جی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرائرٹائز بھی ہم تب کر سکتے ہیں, ترجیحات تب کر سکتے ہیں جب ہم پیش بندی کریں, پرو ایکٹیو ہوں. تو میں پچھلے ہفتے کے کچھ ایکسپیرینس اپنے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہم نے وقت سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے. مثلاً جیسے ہم نے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں, ان کی منگنی کے طے کرنے ہوتے ہیں, تو ہم بالکل پیش بندی نہیں کرتے کہ ہم جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, شاید میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے, اور الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے, لگتا ہے ابھی کل تو یہ بچے پیدا ہوئے تھے اور آج یہ شادی کے قابل بھی ہو گئے ہیں, کہ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اگر ہم جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کی اور اپنے گھر میں فیملی کی جو پرو ایکٹیو اپروچ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم ایک کوشش کریں کہ اور اپنا مائنڈ بھی بنائیں کہ ہم نے بچوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بالکل ہی سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. اس کے برعکس اب ہم دیکھا دیکھی لوگوں کے پیچھے ریئیکٹیو اپروچ جو ہے اس کے مطابق, ایک تو ہم پہلے شادیاں ہالوں میں ہوتی تھیں, اب شادیوں کے بعد منگنیاں بھی ہالوں میں چلی گئی ہیں. اب اس میں آپ کا پر پرسن آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, آپ کا جو بجٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور پھر ہمارا دین جو ہے وہ تو ہمیں سکھاتا ہے سیگریگیشن, کہ جب آپ نے جینڈر سیگریگیشن ہو, چہرے کا پردہ تو ایک علیحدہ پردہ ہے, لیکن ایز اے مسلمان ہمیں حکم دیا گیا ہے خاص طور پہ آدمیوں کو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں, اور عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار نہ کریں سوائے محرم رشتہ داروں کے. لیکن جب آپ ایک ہوٹل میں شادی ارینج کرتے ہیں, اس میں منگنی کا فنکشن ارینج کرتے ہیں, تو 10-15 تو بہرے ہوتے ہیں جو کہ پھر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ آپ اگر تو افورڈ کر سکتے ہیں, اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے, تو پھر تو آپ اتنا مہنگا منگنی کی شرعی حیثیت بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچتے کہ وہ اگر ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے تو بات چیت ہی کافی ہو سکتی ہے. تو ہم اس میں کیا شو کرنا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ, ہمارا دین بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دلہن بنا کے ایک غیر محرم کے ساتھ, لڑکے کے ساتھ بھی اس کو بٹھا دیا جاتا ہے, پھر اس لڑکے کے سارے رشتہ دار بھی دلہن کے ساتھ بیٹھ کے تصویریں اتروا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بالکل ہی سوچ سمجھ سے عاری ہو گئے ہیں.
ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے. جو چیزیں اس میں آتی ہیں فضول خرچی میں آتی ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جی منگنی کی کوئی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا اب جب شرعی حیثیت ہی نہیں ہے تو آپ چلو اگر کوئی کلچرل اس کی ویلیو ہے یا کچھ ہو تو چلو کر لیجئے. ادھر گئے میں نے بے شمار خاندانوں کو دیکھا ہے جی منگنی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے ان سے بات کر لی, ایک انگوٹھی دے دی, انہوں نے پہنا دی, انہوں نے انگوٹھی دے دی, ان کو پہنا دی اور بات ختم ہو گئی. لیکن اب یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ دیکھا دیکھی نہ صرف یعنی غیر اسلامی ہے بلکہ بہت زیادہ فضول خرچی میں بھی ہے. جی بالکل. اور پھر لوگ بعد میں روتے بھی ہیں کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے. بھی جب آپ نے پیسے نہیں تھے تو پھر آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ اپنے مینس کے اندر رہ کے وہ فنکشن کریں. اگر آپ 15-20 لوگوں کا کھانا گھر میں ارینج کر لیتے, آپ کا کلچرل ایسپیکٹ بھی پورا ہو جاتا, سوشل ایسپیکٹ بھی پورا ہو جاتا, لیکن آپ کی جیب میں تو اتنا خرچہ نہ پڑتا. پھر اس کے بعد ہماری ایک ورک شاپ تھی, اس میں گروپ ایکٹیویٹی تھی کہ ہمیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ہیں, وہ ڈیزیزز جو کہ ایک بندے سے دوسرے کو ٹرانسفر نہیں ہوتی, جیسے بلڈ پریشر ہے, ہائپر ٹینشن ہے, شوگر ڈائبٹیز ہے. تو ہم اس پورے گروپ میں ڈاکٹرز میں سے ہر ایک کی فیملی ہسٹری میں کسی کو ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر اور شوگر جو ہے یہ بیماریاں ہیں. کینسر بھی آج کل بہت کامن ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیماریاں شروع بچپن سے ہوتی ہیں. ان کی کلینکل مینیفیسٹیشن جیسے ہارٹ اٹیک ہے تو اس کی بنیاد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جو بڑی شریان ہے اس کے اندر فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکن جو اس کی تکلیف ہے وہ 45 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے. تو اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں ینگ ایج میں ہی اپنی ڈائٹ اور اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوتا ہے. اب یہ تو سمجھیں کہ والدین کا بن جاتا ہے نا جی. اب والدین بھی آج کل ویسے دیکھا جی بچے جو ہیں کھانے پینے کے معاملے میں تو بہت ہی, والدین بھی کیا کریں, یعنی توجہ دیں کہیں, لیکن وہ عجیب و غریب جو ہے فوڈ جو ہے وہ کھانا شروع ہو گئے ہیں. یہ جو سافٹ ڈرنک ہیں یا چپس ہیں یا اور چیزیں ہیں یا برگرز ہیں, تو یہ ایک جو برگر فیملی ہمارے ہاں رواج پڑتا جا رہا ہے, تو اس کو کیسے بچوں کے اور والدین کے تعلقات کو بہتر کرنا تو ایک مشکل کام ہے اس میں. ہاں جی, لیکن یہ کہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر آج 20-25 سال کی عمر سے ہم اپنی فیٹ انٹیک کا اور اپنی ایکٹیویٹی کا خیال نہیں کریں گے, ریگولر ایکسرسائز نہیں کریں گے یا اپنی جو کھانے پینے کی عادات ہیں ان کو صحیح نہیں کریں گے, تو 45 سال کے بعد ڈیفینیٹلی یا تو اسٹروک ہو جائے گا, جس میں عام زبان میں اس کو فالج کا اٹیک کہتے ہیں, یا پھر دل کی بیماری ہو جائے گی جس کو دل کا اٹیک کہتے ہیں. تو اس کے لیے پیش بندی ہی ہمیں ان بیماریوں سے بچا سکتی ہے. لیکن ایون ڈاکٹر کمیونٹی میں ریگولرلی 20 کے گروپ میں سے صرف ایک ڈاکٹر تھے جنہوں نے ہر سال اپنا بلڈ پریشر اور فیٹ کولیسٹرول لیول بلڈ کا چیک کرواتے کہ ان کی جاب ریکوائرمنٹ تھی, ورنہ ٹھیک ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ہم ایک اپنا میڈیکل چیک اپ جو ہے وہ کراتے رہیں. ٹھیک ہے. تو اگر فیملی ہسٹری ہے اور دوسری جو شادی ہی سے ریلیٹڈ ہے, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو, ایک میں پانی, ایک میں ہوا اور ایک میں کھانا ڈالو. جب بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو پھر کھانا کھاؤ اور اس کے بعد جو ہے بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ. تو اگر ہم اس حدیث پہ عمل کر لیں تو ہمیں 100 شہیدوں کے جتنا ثواب بھی ملے اور ہماری صحت بھی اچھی رہے. ہر بندہ جو ہے وہ سمارٹ رہنا چاہتا ہے, لیکن جب وہ شادی پہ جاتا ہے تو آپ اس کی پلیٹ دیکھیں تو وہ اتنا کھانا ڈال لیتا ہے کہ وہ پلیٹ کو صاف بھی نہیں کر سکتا, کھانا بھی ضائع جاتا ہے. اور وہ جو اپنے اندر ایکسٹرا کھانا لے کے جاتا ہے اس کو باہر نکالنے کا کوئی سامان بھی نہیں ہوتا, کہ نہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے نہ وہ واک کرتا ہے. تو وہ جتنی ایکسٹرا کیلریز لے گا وہ اس کے جسم کے اوپر چربی کی تہ ایک جب دی جائے گی. جی بالکل. اور پھر کھانا ضائع, وہ کھانا جو آپ جتنا آپ کو ضرورت تھی اگر اتنا پلیٹ میں ڈالتے تو صاف کھانا کسی اور کے کام بھی آ جاتا. لگتا ہے کہ جیسے
اب میں یعنی لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری نیتیں بھری ہوئی نہیں ہوتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ پلیٹ بہت اوپر پہاڑ بنا کے لگا لیں گے اور اسے کہا بھائی جب آپ نے کھانا نہیں ہے تو اتنا وہ اس کی پریزنٹیشن یا آپ کی کے اوپر اسے کیا آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں, اسی سے پیٹ بھرتے ہیں, اسی سے کرتے ہیں مینی ٹائم کہ جی آپ جتنا کھانا اچھا پھر پڑا ہوا ہے آپ دوبارہ لے لیجئے, 3 مرتبہ لے لیجئے, 4 مرتبہ لے لیجئے, کوئی منع تو نہیں کر رہا, لیکن آپ تھوڑا تھوڑا لے کر آئیے اور اس کے بعد پھر لے آئیے جا کے. بالکل. تو میں یہ کہوں گی کہ پیش بندی کے طور پہ ہمیں کسی دعوت سے پہلے سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم وہاں پہ کھانا ضائع نہیں کریں گے, ہمیں کتنا کھانا ہے, ہماری کتنی ضرورت ہے, اور اگر میں ڈائبیٹک ہوں یا میری ہائپر ٹینشن کی ہسٹری ہے تو میں یہ خوراک جو ہے وہ نہیں کھاؤں گا. جیسے میں نے وہاں پہ فریش فروٹس بھی تھے تو میں نے کہا کہ اگر تھوڑا کھانا کھا کے, تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ سب لوگ بہت زیادہ کھا رہے ہوں تو لوگ آپ کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنی جلدی کھا لیا, ادھر آئے کیوں تھے. تو میں نے فریش فروٹ پلیٹ میں لے لیے کہ چلے میں لوگوں کا ساتھ بھی دیتی رہوں اور کیلریز بھی کم کھاؤں. تو ہر بندے نے کہا لو, اگر پارٹی میں آ کے تو تربوز ہی کھانا تھا تو پارٹی میں آنے کا کیا فائدہ. یہاں تو لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں صرف مطلب لیکن کیونکہ آپ اگر پہلے سے سوچ کے جائیں, آپ کو آلٹرنیٹ, آپ نے ایک بری چیز کو اچھی چیز سے ریپلیس صرف کرنا ہوتا ہے. جب آپ پرو ایکٹیو ہوتے ہیں تو آپ پہلے سے سوچ کے جاتے ہیں اور اس کے آلٹرنیٹیو آپ کے ذہن میں آ جاتے ہیں, آپ کریٹیو ہوتے ہیں. تو آپ ایک ڈیزیز کو, ایک پروسیس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ پہلے پریڈکٹ کریں گے, پہلے فور کاسٹ کریں گے تو اسے پریونٹ کریں گے. پھر آپ پلان کرتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ طریقہ مجھے سوٹ نہیں کرتا تو میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ اپنا لوں. پھر آپ لوگوں کے درمیان میں یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ, کہ آپ ان کے ساتھ مل جل کے بھی رہتے ہیں اور یو ہیو ٹو پرفارم. تو یہ انگلش میں 5 P's ہیں کہ پریڈکٹ, پریونٹ, پلان, پرفارم اینڈ پارٹیسپیٹ. جی ٹھیک. تو یہ چیزوں کو اسی طرح سے لے کے چلا جا سکتا ہے, لیکن ہم اصل میں ہماری جو اپنی ویلیوز ہیں یا جس کو ہم ہائی ویلیوز کہتے ہیں, اعلیٰ اقدار جو ہوتی ہیں, وہ چونکہ ہماری زندگی کا یا ہماری تربیت کا یا ہماری اسکولنگ کا حصہ نہیں رہیں, جس کی وجہ سے غالباً ایسا ہو رہا ہے. ہاں جی, پہلے ایک شاید یہ بھی مجھے اس کی وجہ لگی کہ پہلے بزرگ ہوتے تھے, وہ کہتے تھے ہماری یہ روایات ہیں, ہماری یہ اقدار ہیں, وہ بچوں کو سیدھے کچھ بزرگوں کے ادب, کچھ ان کا لحاظ بھی ہوتا تھا. اب ہمارے معاشرے میں بزرگوں کا لحاظ بھی اٹھ گیا ہے. شاید مجھے اس کی یہ وجہ لگتی ہے کہ بزرگوں نے بزرگ بننا چھوڑ دیا ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے جی کہ ہمارا جو ٹیچر ہے نا وہ اب ہو گیا ہے انٹرنیٹ. ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں, ہم سے مراد نئی نسل ہے, اب جو بھی سیکھنا چاہتا ہے تو ہم ٹیچر نے اس طرح سا ایک کمیٹڈ ورکر کے طور پر سرو کرنے کی خدمت کا جذبہ لے کر ختم ہو گیا ہے. ہم نے سیکھنا شروع کر دیا انٹرنیٹ سے. انٹرنیٹ ہی ہمارا استاد ہے, تو جب انٹرنیٹ استاد ہے تو ہم اس سے وہی کو سیکھتے ہیں جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں. استاد وہ سکھاتا تھا جو وہ سکھانا چاہتا تھا. تو یہ ایک فرق جو ہے جس کی وجہ سے ابھی میں ایک صاحب سے بات کر رہا تھا, میں جمعے کی نماز کے لیے نکلا تو ایک برخوردار نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا, السلام علیکم سر, پھر آگے نکل گیا اور وہ جمعے کی طرف نہیں جا رہا تھا, دوسری طرف کو جا رہا تھا. یعنی سب لوگ نماز کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ سب کچھ وہ مجھے اس پہ رکھا گیا کہ چلو سر کو سلام تو کر لو اور اس کے بعد جو ہے جمعے کی نماز نہیں پڑھیں. ہمارے بے شمار اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جمعے کے وقت بھی, میں نے تو اپنی کلاس میں ایک دن کہا کہ اگر جمعے نہ پڑھنا ہو تو آپ مجھے نظر نہ آیا کرو, کیونکہ آدمی جو چور ہوتا ہے اس کو چوری چھپ کے کرنی چاہیے. تو آپ مجھے نظر نہ آئیں, آپ ادھر کمرے میں نہ گئیں, ادھر جائیں, کہیں بھی چھپ جائیں, لیکن اگر آپ مجھے نظر آئیں گے تو پھر مجھے تکلیف ہوگی. میں تمہیں کہوں گا تو کچھ بھی نہیں, نہ میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ تمہارے ماں باپ نے اگر یہ نہیں سمجھا سکے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں. تو وہ ویلیوز جو تھیں ایک قسم کی وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. مطلب ہم ایک برائی کرتے ہیں اور اس کو بڑا اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, کیا ہے. جی بالکل, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کروں گی کہ ہم پہلے لوگ برائی کو برائی سمجھ کے کرتے تھے اور اس کو برا جانتے تھے. اب زمانہ وہ آ گیا کہ برائی کو برائی بھی نہیں سمجھا جاتا. نماز نہ پڑھنا ایک جدید فیشنیبل چیز ہو گئی ہے. جی بالکل. جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا, جو ہے با جماعت نماز کو چھوڑ دینا,
گھر میں نماز نہ پڑھنا، اس بات کو جو ہے نا وہ بالکل برا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ صرف سال میں 2 عیدیں پڑھ لیں تو آپ کی مسلمانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ بھی ایسے ایک میلے کے طور پہ چلے جاتے ہیں، مطلب اللہ معاف کرے، عید پڑھنے کے لیے بھی ایک، کیونکہ ایک وہ میلہ ہے، ایونٹ ہے، تو چلو بھائی سب کپڑے اچھے پہنے، یہ وہ، تو چلے گئے، جا کے نماز بھی پڑھائی اور وہ کر دیا۔ لیکن کہا گیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ جی کوئی بات نہیں، نماز نہیں پڑھی یا جمعہ نہیں، تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ریلیٹ ہو رہی ہیں ان ویلیوز کے ساتھ، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بھی کامیابی کے بہت بڑے راز ہیں جو کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے، یا اور امام کے پیچھے رکوع اور سجود کی بات ہے، یا اسی طرح سے ٹریفک سگنل پر گرین اور ریڈ کا خیال کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ساری باتیں وہ ویلیوز ہیں جن کو کوشش کرنی چاہیے ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اور پھر تھوڑا بہت اساتذہ کو بھی، کیونکہ امریکہ تک میں اب یہ گفتگو شروع ہو گئی ہے کہ یہ کس کا کام ہے، کیا والدین کا کام ہے کہ وہ کریکٹر بلڈنگ کریں، کردار سازی کریں، یا اساتذہ کا کام ہے کہ کردار سازی کریں؟ اور ہمارے ہاں بھی یہ نوبت اس بات پہ آ گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں والدین کہ جی اساتذہ کو کرنی چاہیے، اساتذہ کریں کہ ہم کیا کریں، والدین نہیں سمجھا سکے تو ہم کیا سمجھائیں گے؟ جی بالکل، لیکن ہمیں وہی کہتے ہیں لیڈر ان می، ہم میں سے ہر ایک اندر لیڈر ہے۔ لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو انیشیٹو لیتا ہے، جو پہل کرتا ہے۔ تو ہم پیرنٹس ہیں، اساتذہ ہیں یا بچے ہیں، جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ ہر کوئی اپنے آپ کو لیڈر سمجھے، انیشیٹو لے۔ یہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ ماں باپ کے کرنے کا کام تھا، کس گورنمنٹ کے کرنے کا کام ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کرنا شروع کر دیں، آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ایز اے پیرنٹ، ایز اے ٹیچر، ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں۔ میں دوسروں پہ تنقید کرنے کی بجائے میں کیوں نہ خود انیشیٹو لوں، میں خود کیوں نہ پہل کروں اور وہ کام کرنا شروع کر دوں۔ اگر میں ٹیچر ہوں تو اپنے کولیگس تک یہ بات پہنچاؤں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بات بتاؤں کہ دیکھو، ہمیں حکمرانوں کو، کسی کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے ہیں، جو میرا سرکل آف کنسرن ہے، اس میں میں جتنا انفلوئنس، جتنا حصہ ڈال سکتی ہوں میں وہ ڈالنا شروع کر دوں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے کم از کم اس طرح کرنے سے دنیا میں ایک اچھے فرد کا اضافہ ہو جائے گا۔ بے شک میں دنیا کو نہ چینج کر سکوں، لیکن جتنا بینیفٹ میں اپنی اچھائی سے اپنے ارد گرد کے ماحول میں پازیٹیو چینج لا سکتی ہوں، مجھے ضرور لانی چاہیے۔ یعنی وہ میں اکثر ایک فارمولہ یہاں ڈسکس کیا کرتا ہوں، ایک آدھ جگہ میں نے اس کو لکھا بھی، کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کر جائے تو اس کے جو ہیں وہ 3 فارمولے ہیں۔ ایک فارمولہ تو وہ ہے جیسے امریکہ نے ترقی کی ہے، کہ اس نے جو ہے وہ 300-400 سال جو ہیں وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، خون ریزی ہوتی رہی، اور آخر وہ کسی نہ کسی ٹریک پہ اوپر چلے گئے۔ دوسرا طریقہ کار وہ ہے جو چین نے اپنایا، کہ اس نے کہا کہ یہ 2-3 ہزار لوگ ہیں، اگر ان کو فارغ کر دیا جائے تو ملک ترقی کر جائے گا۔ اور تیسرا، یہ دونوں ہم نہیں کر سکتے، بل نہ ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ 400 سال تک آپس میں لڑتے رہیں، نہ ہم اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ 2-4 ہزار لوگوں کو فارغ کر دیں۔ تیسرا جو میں سمجھتا ہوں جو ہم کر سکتے ہیں وہ وہی ہے جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، کہ ایک بہت لمبے سفر کا آغاز جو ہے وہ ایک قدم سے ہوتا ہے، اور یہ قوم جو ہوتی ہے یا نیشن جو ہوتی ہے، یہ کہ ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے کہ جی ہم کہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح سے ہے، یہ زمین ہے، لوگ ہے۔ یہ ایک فرد ہوتا ہے، ایک فرد جو ہے وہی قوم بنتا ہے۔ تو اگر ہم ایک فرد کو، اپنے آپ کو، آج میں یہ طے کر لوں کہ نہ میں حرام کھاؤں گا، نہ میں اپنے بچے کو حرام کھلاؤں گا، تو ہم یہ کل نیشن جو ہے وہ ایسی قوم ہو سکتی ہے جو حرام سے پرہیز کرنے والی ہو۔ جی بالکل، میں اس میں حالانکہ یہ جو میں اسٹیفن آر کوی کی بک پڑھ رہی ہوں، وہ پرو ایکٹیویٹی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ دیکھیں ہم ساری اپنی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے اس کے پاس مال زیادہ ہو، اس کے پاس اولاد اچھی ہو، نیک ہو، اس کا ادب کرنے والی ہو، اس کی معاشرے میں جو وہ عزت ہو۔ تو پھر میں نے سوچا کہ جو ہمیں دنیا بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، دنیا میں پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے۔ تو پھر جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو میرے پیارے نبی نے صبح شام کے اذکار مسنونہ ہیں، اگر آپ ان کا ترجمہ پڑھیں جس میں
یہی دعا مانگی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو بھی دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں ان سب کے شر سے اپنی حفاظت میں لے لے، میرے اہل و عیال اور میرے مال میں برکت دے دے، اور مجھے صحت عطا کر۔ اگر ہم ایک یہی اصول اپنا لیں کہ میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کو اذکار مسنونہ کی طرف لے کے آنا ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے۔ بلکہ ابھی یہ میں ایک جو تھی ایک سٹوری، شاید صحیح ہے یا نہیں لیکن مجھے دل کو بہت اچھی لگی، کہ ایک ماں تھی، اس نے اپنے بچے کو بہت مارا، اتنا مارا کہ بچہ جو ہے نا وہ اتنا تنگ آئی ہوئی تھی بچے کی شرارتوں سے کہ اس نے کنڈی لگا لی اور بچے کو گھر سے باہر بھیج دیا کہ جاؤ جہاں مرضی ہے۔ بچہ تھوڑی دور چلا گیا آگے جا کے، تو پھر کہنے لگا کہ دنیا میں مجھے اور ساری چیزیں مل سکتی ہیں لیکن ماں تو دوسری کوئی عورت نہیں ملے گی۔ تو وہ تھک ہار کے رو کے تو جو ہے اپنے گھر کے دروازے کے آگے ہی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے کنڈی کھولی تو بچے سے پوچھا کہ تم ابھی تک ادھر ہی بیٹھے؟ تو وہ کہنے لگا ماں کہاں جاؤں، ماں تو تم ہی ہو میری۔ تو ماں نے اسے پیار کیا اور اسے دروازہ کھول کے اندر بلا لیا۔ تو ہمارا رب ایک ہے، اگر ہم گناہ کتنے بھی کیے ہیں اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اور ابھی بھی آج بھی جس وقت بھی ہم سچے دل سے توبہ کر کے اپنے اللہ کے حضور جھک جائیں، اور جو آپ نے بات کی کہ اگر ہم میں سے ہر ایک بندہ اس بات کا تہیہ کر لے کہ اس نے چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی، اس نے حرام نہیں کھانا، اس نے ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارنی، کہ وہ یہ کہ نہ غلط کام کرنا ہے نہ کسی کا اعلی کار بننا ہے، تو آپ دیکھیں کیونکہ اب ہمارا پرو ایکٹیو سوچ نہیں ہے۔ ہم آپ کسی دکان پہ جائیں، وہ آپ کو کم تولتا ہے تو آپ اگلی دفعہ اس سے سودا نہیں خریدتے، آپ دودھ والے سے دودھ نہیں لیتے۔ تو اگر کوئی آپ کو خالص چیزیں دے، ناپ تول میں پوری کرے، تو آپ اس شخص کے مستقل گاہک بن جاتے ہیں، بلکہ خوش ہو کے اسے اپنی طرف سے بھی تھوڑے سے پیسے دے دیتے ہیں۔ لیکن یعنی خرابی یہ ہے جی کہ جو شخص ملاوٹ کر رہا ہے اور خرابی ہے، اور ہم اگر اس کے پاس نہیں جاتے تو اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے، ہم بے حسی کے اس معیار پہ ہیں کہ اس کو اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں کرنا تو نہ جائیں بھائی، نہ آئے میرے پاس۔ ہاں جی، لیکن اس طرح کی ایٹیٹیوڈ بن گیا ہے فرق تو ہمارا۔ پڑتا ہے، آپ دیکھیں کہ اس فرق کا اس کو احساس نہیں ہوتا نا، یہ بے حسی ہے۔ فرق تو اس کو اگر خدا کا خوف ہو تو اسی سے فرق پڑتا ہے، لیکن ہمیں ایک ایسی بے حسی آ گئی ہے کہ ہمیں جو احساس زیاں ہے اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اس کے لیے اسٹیفن آر کبھی یہ بات کہتا ہے کہ پھر آپ اللہ کے آگے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، میرے اندر بھی احساس کو زندہ کر، اور میرے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، کیونکہ زندگی میں 3 طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں، جو ایک آپ سالو کر سکتے ہیں، ریالٹیز کو چینج کر سکتے ہیں خود اور کچھ دوسرے لوگوں کی ہیلپ سے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اختیار سے باہر ہیں۔ تو کم از کم ہم ایک بات جو نہیں چیزیں چینج کر سکتے ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہی شروع کر دیں۔ بے شک جی، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بہت شکریہ جی۔ اور اس دعا کے ساتھ ہی آج کی گفتگو کا خاتمہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں خود حرام کھانے سے، کرپشن سے، ناجائز لوگوں کے چیزوں پہ قبضہ کرنے سے، اور اس طرح کی تمام برائیوں سے، غیبت سے ہمیں بچائے، اور تاکہ ہماری اولاد جو ہے وہ اصل میں ہمارا ہی عکس ہوتا ہے، جس طرح سے ایک مومن کا عکس ہوتا ہے۔ اولاد جو ہے وہ آپ کی زیر تربیت پروان چڑھتی ہے۔ ہماری والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ نہ خود برا کام کریں، اور کئی مرتبہ میرے بچوں سے بات کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کیسی ہو؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ حرام کھانے والے ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرنے والے ہوں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تو سارے بچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد بہت اچھی اور نیک ہو۔ تو میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اولاد اچھی اور نیک ہو تو آپ کو خود نیک بننا چاہیے، نیک بننا پڑے گا۔ اجازت دیجیے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی، السلام علیکم۔